آپ کوर्ٹ تک پہنچا دیتے ہیں، تھانے تک پہنچا دیتے ہیں، میڈیا میں آ کر اسلام کی رسوائی کرتے ہیں۔ ہر فیلڈ میں لوگ بٹے ہوئے، ہر فیلڈ میں الو ایک نہ ایک بیٹھا ہوا ہے۔ کچھ پڑھا لوگ ایسے ہیں کہ بیٹھ جاتے اسلام کی ترجمانی کرنے کے لیے، کہاں میڈیا میں بیٹھ جائیں گے، اسلام کا نالج نہیں۔ اینڈ دے کمپلیٹلی، میں پوری کانفیڈنس سے بات کہتا ہوں، they don't know anything. They don't know completely Islamic education and the system and the method of the last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And they don't know, نہیں جانتے. In spite of that, and they decided to sit down and to explain about the Islam. جبکہ وہ خود نہیں جانتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، لیکن ٹی وی کی چینل پہ بیٹھ کر چند روپوں کی وجہ سے اسلام کو رسوا بدنام کرتے۔ دوسری تاریخ اٹھائیے آپ ٹیپو سلطان کی۔ ٹیپو سلطان کا ایک بہت بڑا عہدیدار، ان کا نام بھی ہم لوگ جانتے ہیں، میر صادق، میر جعفر، میر صادق۔ کیا نہیں کیا تھا میر صادق کے لیے؟ چھوٹے سے عہدے سے منتری بنایا، ایک موقع پر ان کو سسپینڈ کیا تھا، لیکن پھر ان کو بحال کر لیا گیا۔ میر صادق کو وہ جگہ دے دی گئی، لیکن کیا معلوم کہ ان کے دل میں کیا کون سی دشمنی پنپ رہی تھی۔ وہ اللہ کے ولی کو، ٹیپو سلطان نیک دیندار انسان اور بہت شریف بادشاہ، رحم و کرم والا بادشاہ، سب کو ایک نظروں سے دیکھنے والا، ان کو نہیں معلوم تھا بیک وقت 3-4 طاقت سے مقابلہ کرتے کرتے اس دنیا سے چلا گیا، لیکن نہیں جاتا۔ شاید وہ ان کی موت کی گھڑی نہیں تھی، شاید وہ، لیکن غداری کی گئی اس کے ساتھ، اپنوں نے غداری کی۔ اپنوں میں کون؟ میر صادق۔ کون ہے؟ کلمہ پڑھنے والا ہے، سر پر ٹوپی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، درس بھی دیتا ہے بیٹھ کر۔ اس کے باوجود بھی ایک پرانی دشمنی، جب پتہ چلتا ہے ٹیپو سلطان کو کہ انگریز کی فوج آ رہی ہے، تو ٹیپو سلطان اپنی حویلی سے ان کو دیکھنے کے لیے باہر نکلتا ہے، دروازے سے باہر نکلتا۔ یہ نالائق میر صادق یہ اندر سے چھپ کر اس گیٹ کو بند کر دیتا ہے، اس گیٹ کو، اس دروازے کو بند کر دیتا ہے، قلعے کے دیوار، قلعے کے دروازے کو بند کر کے کسی طریقے سے خبر بھیج دیتا انگریز کو، اور کہتا ہے کہ ٹیپو سلطان تنے تنہا قلعے کے باہر ہیں، مقابلہ کرو، ان کا صفایا کر دو۔ یہ کمبخت میر صادق گیٹ بند کر کے، قلعے کی دیوار اور اس دروازے کو بند کر کے اوپر فصیل پر جا کر بیٹھ جاتا۔ وہاں پر جا کر ٹیپو سلطان کے شہید ہونے کے اس واقعے کو اور اس حرکت کو دیکھتا ہے، ان کی شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ وہ ظالم کرسی اقتدار پر بیٹھنے کے لیے اپنی پرانی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے وہ ٹیپو سلطان مرد مجاہد شہید ہوتا ہوا دیکھتا ہے۔ ٹیپو سلطان کی شہادت آپ جائیں گے سرنگا پٹنم میسور، میں گیا ہوں وہاں پہ، وہاں دیکھیں گے کہ ان کے حویلی سے کافی دور، جہاں میں ٹھہرا ہوا ہوں مکھیا جی کے گھر پہ، اتنی دوری پہ ان کی لاش ملی تھی۔ حویلی یہاں پر ہے، ان کی حویلی یہاں پر ہے، ان کا گڑھ یہاں پر ہے، ان کا قلعہ یہاں پر ہے، اور اتنی دور میں ان کی باڈی ملتی ہے۔ اس جگہ کا فوٹو بھی میں نے اور ویڈیو بھی بنا کر میں لے کر آیا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے اس جگہ لکھا ہوا ہے کہ the ٹیپو سلطان's body was found here، یہاں پر ٹیپو سلطان کی باڈی پائی گئی تھی۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ قلعے کے اندر ان کی موت نہیں ہوئی تھی، وہ شہید نہیں ہوئے تھے، بلکہ اپنے قلعے سے تقریباً آدھے یا 400-500 میٹر کی دوری پر ان کی موت ہوئی تھی، ان کی شہادت ہوئی تھی۔ کون تھا غداری کرنے والا؟ میر صادق کلمہ پڑھنے والا۔ کس کو کہیں ہم کہ تم برے ہو؟ کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ اس دیش کے الگ الگ پارٹیوں کو ہم جناب بلیم کرتے ہیں کہ یو آر ریسپانسبل، آپ ذمہ دار ہیں، لیکن نہیں، پہلے ہم ذمہ دار ہیں۔ وہ ٹیپو سلطان شہید کر دیے گئے، اگر وہ گیٹ بند نہ کرتا میر صادق تو ٹیپو سلطان شہید نہ ہوتے، ممکن ہے کہ ان کی جان بچ جاتی۔ کون ہے غدار؟ ایک مسلمان غدار ہے،
ایک قرآن پر ایمان رکھنے والا غدار ہے، نماز پڑھنے والا ایک غدار، ایک لوٹیرا غدار ہے۔ میرے بھائیوں، میرے سماج کے لوگوں، یہ ہوئی تھی حرکت اس وقت میں۔ ہمارے بہت سارے علماء کرام آزادی کے موقع پر انگریز کے ہتھے چڑھ گئے۔ خبر دینے والا کون؟ مرزا غلام احمد قادیانی۔ He is not Muslim. He is a disbeliever and pagan. He was not Muslim and اس نے یہ فیصلہ کیا تھا I am the last prophet. انہوں نے کہا تھا نا مرزا غلام احمد قادیانی نے کہ میں آخری نبی ہوں. And the revolution وہی sent down to me from the sky. آسمان سے زمین پر مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے. وہ کہتا تھا کہ میں آخری نبی ہوں، لیکن پوری دنیا جانتی ہے کہ اس پوری دنیا میں، پوری سنسار میں اگر کوئی نبی ہے سلسلے نبوت کو ختم کرنے والے ہیں تو پروفٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صاف لفظوں میں قرآن کہتا ہے کہ یہ قرآن مکمل ہے نبی آپ پر. اے نبی آپ you are the last prophet. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. I am only and there is no one. کوئی بھی آدمی نبی بن کر نہیں آئے گا، میں تنہا، میں آخری نبی ہوں، سلسلے نبوت کو ختم کرنے والا ہوں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. قرآن کو جھٹلایا اس نے. ایک طرف قرآن کا عقیدہ کچھ اور، غلام احمد قادیانی کا عقیدہ کچھ اور. کلمہ پڑھ کر آیا تھا، اپنا بن کر آیا تھا. کمزور کس کو کیا تھا؟ بھارت کے مسلمانوں کو کمزور کیا تھا انگریز کے سامنے میں، تاکہ مسلمان has been divided into two parts. اس کے بھی some person and followed. وہ ان کو فالو کرتے تھے کچھ لوگ، دو حصوں میں بٹ گئے. تو اس قوم کو، اس ملت کو اپنوں سے زیادہ نقصان پہنچا ہے. ہمیشہ سے دیکھ لیجیے. وہ تو آج ہمارے مدرسوں پر سروے کرا رہے ہیں، آج ہمارے تعلیمات کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں، ورنہ تعلیم جتنا ہمارے مذہب میں ضروری ہے اتنا ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی کتابوں میں ضروری. کیسے؟ ہم تعلیم اس لیے حاصل کرتے ہیں چونکہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اتنا علم حاصل کر لو کہ جس سے تم کو پتہ چل سکے کہ ہمیں وضو کیسے کرنا ہے، ہمیں نماز کیسے پڑھنی ہے، ہمیں سونا ہے، بیوی کے ساتھ ہم بستری کے بعد ہم غسل کیسے کر سکتے ہیں، ہمارے پاس بہت ساری دولت جمع ہو جائے تو ہم زکوٰۃ کیسے نکالیں گے، ہم بیمار ہیں، پریشانی میں ہیں تو ہم روزہ کیسے رکھیں گے. یہ طلب العلم فریضۃ. You have to just educate about your Sharia. You have to know, but you will have to know. تمہیں ماننا جاننا پڑے گا، جاننا نہیں. You must to know. You must to know and you must to educate about your Islam and your Islamic Sharia. آپ کے لیے ضروری ہے جاننا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. تمام مسلمان پر، ایمان والوں پر اللہ نے قرآن میں کیا بیان کیا، احادیث کی کتاب میں کیا ہے، ہمارے نبی، ہمارے رسول اور ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ چیز حاصل کرنا ضروری. اسی کو کہا گیا کہاں پر؟ سنسکرت زبان میں بہونام جنمنا منتی بہونام. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی بالکل آخری نبی. کیوں عقیدہ ہے؟ چونکہ ہم کو قرآن سے وہ پیغام ہمیں ملا کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کو جو بھی پیغامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے وہ سب بالکل فائنل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب. بہونام جنم نامنتے گیانوان مام پرپدیتے واسودیوہ. کئی جنموں کے بعد نبی آئے، کئی ساری جنموں کے بعد. کتنے نبی آئے؟ سینکڑوں نبی آئے، ہزاروں نبی اور رسول آئے. کہاں پر؟ اس زمین پر.
حضرت آدم سے لے کر آدم آئے، شیز آئے، نوح آئے، لوط آئے، ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، سلیمان آئے، داؤد آئے، موسیٰ آئے، ہارون آئے، یونس آئے، یوسف آئے، اللہ کے نبی سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 500 سال بعد آخری نبی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ کئی جنموں کے بعد کا مطلب بہونام جنم نامنتے، بہونام جنم نامنتے۔ میں اس لیے سنسکرت پڑھ کر سمجھا رہا ہوں، ہم رٹ کر کہیں سے نہیں لاتے، ہم تحقیق کرتے ہیں، پڑھ کر سمجھتے ہیں اس کو کہ گرامیٹیکلی گرامر کیا اعتبار سے کیا یہ منتر فٹ بیٹھتا ہے، گرامر کیا ہے اس کا، میننگ کیا ہے اس کا، وہ سمجھ کر تب آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ بہونام جنم نامنتے، جنم جنم کے بعد، کئی جنموں کے بعد آدم کا ایک جنم ہوا، نوح کا ایک جنم ہوا، لوط کا ایک جنم ہوا، یونس کا ایک جنم ہوا، قوم عاد، قوم سمود، صالح علیہ السلام ایک جنم ہوا، حضرت زکریا کا جنم ہوا، حضرت زکریا حضرت یحییٰ کا جنم ہوا۔ کئی جنموں کے بعد بہونام جنم نامنتے گیانوان مام، کئی جنموں کے بعد جو گیان دیا گیا، گیانوان مام پر پدیتے، جو گیان پراپت ہوا ہے، جو جانکاری حاصل ہوئی ہے، واسودیوہ، وہ گیان سب سے اخیر میں کئی جنم کے بعد، لاسٹ میں اخیر جنم محمد رسول اللہ کا، محمد رسول اللہ کو جو گیان حاصل ہوا، وہ گیان واسودیوا، میرا گیان، واسودیوا مطلب ایشور کہتا ہے وہ گیان میرا ہے، یعنی کئی جنم کے بعد جو نبی آیا ہے اس کو جو گیان ہے وہ نبی کا نہیں ہے، وہ میرا گیان ہے۔ بہونام جنم نامنتے گیانوان مام پر پدیتے واسودیوا سرومتی سمہاتما۔ اور سنو دنیا والو، جس کو میرا گیان ہوتا ہے نا، جس کو میرا گیان ہوتا ہے، جس کو میری طرف سے چنا جاتا ہے، وہ انسان سمہاتما، سا مہاتما، وہ مہا آتما ہوتا ہے، مہان ہوتا ہے، سدرلبھا، بڑا بھاگیشالی ہوتا ہے، بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کئی جنم کے بعد پیدا ہوئے، اور آپ علیہ السلام کو جو گیان دیا گیا محمد رسول اللہ کو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اتبعوا الا ما یوحى الیک، ہم وحی کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو وحی کرتے۔ اللہ کے نبی اپنی طرف سے کوئی بنا کر یا کوئی قانون یا کوئی سسٹم بنا کر پیش نہیں کرتے، صاف لفظوں میں کہا سا مہاتما، جس کو نبی بنایا جاتا ہے۔ آج اگر 5 سال کے لیے کسی کو MLC بنا دیا جائے، 5 سال میں کوئی مکھیا بن جاتا ہے، 5 سال میں کوئی MLA بن جاتا ہے، MP بن جاتا ہے، تو وہ تو سمجھتا ہے کہ بس مجھے دنیا کی ساری عزت مل گئی، ساری دنیا مٹھی میں کر لی انہوں نے۔ 5 سال کے لیے صرف وہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی بنایا انسانوں میں سے چن کر، سمہاتما، سامہا آتما، مہا مینس بڑا، آتما مینس انسان، سمہاتما سدرلبھا، وہ بڑا درلبھ ہے، یعنی بڑا خوش نصیب ہے، جس کو اللہ اپنی نبوت کے لیے، اللہ اپنی شریعت کی امپلیمنٹ کے لیے، اللہ اپنا سندیش چننے کے لیے دوسروں کو بھیجے، جس کو بھیجتا ہے دوسروں تک، وہ انسان مہان ہوتا ہے۔ اگر بھارت کا پرائم منسٹر اگر کٹیہار یا پورنیا یا سیمانچل کے کسی MP کو MLA کو یوں کہے کہ میں آپ کو اپنا منتری بناتا ہوں اور آپ جائیے سیمانچل میں تحقیق کیجئے کہاں پر کیا ہو رہا ہے، وہ انسان کیا کہے گا کہ میں بڑا بھاگیشالی ہوں،
میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ مجھے اتنا بڑا عہدہ بنا کہ مجھے کیبنٹ کیندر میں کیبنٹ منترالیہ میں مجھے جگہ مل گئی، اور میں بڑا مہاتما سمجھتا اپنے آپ کو، کہتا ہے کہ میں بڑا مہان ہوں، اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا کے پوری کائنات کا رکھوالا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا سمہاتما سدرلبھا۔ ہمارے ہندوستان کے ہندو بھائیوں، یہ منتر ڈائریکٹ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کا اور آپ علیہ السلام کے اوپر جو وحی آتی ہے اس وحی کو اللہ کے طرف سے آنے کا واضح اشارہ ہے۔ اور سنیے، تعلیم، ایجوکیشن، جانکاری حاصل کرنا اس منتر سے ملتا ہے۔ ایک منتر اور ایک شلوک جس کے اندر کہا گیا ادارا ادارا، اے سخی لوگو تمہارا مقام و مرتبہ تو بہت ہے دنیا کے اندر، ادارا سخی لوگ ایک طرف، ادارا سرو اے ویتے جانی تات میں ومیمتم، لیکن جو سماج میں جانی لوگ ہیں جس کو جانکاری حاصل ہے، ادارا سرو اے ویتے جانی تات میں ومیمتم، لیکن جس کو میرا گیان ہے، جو میرے بارے میں جانتا ہے، جو اللہ کے بارے میں جانتا ہے، جو ایشور کے بارے میں جانتا ہے، شریمد بھگوت گیتا کا یہ شلوک یوں کہتا ہے، وہ پرماتما یوں کہتا ہے کہ وہ صرف جانتا نہیں ہے، وہ میرے بارے میں نہیں جانتا، بلکہ جس کو میرا گیان ہے سمجھ لو کہ وہ انسان نہیں ہے، وہ میں ہوں، میں ادارا سرو اے ویتے جانی تات میں ومیمتم، اے سنو، جس کو میرا گیان ہے وہ میں ہوں میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کے اندر جو قرآن کا گیان ہے، ان کے اندر جو شریعت کا گیان ہے، وہ ان کا نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گیان ہے۔ اور تعلیم، ایجوکیشن آف قرآن، نالج آف حدیث، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم، یہ اللہ کی صفت ہے۔ ان اللہ علیم، جانکار ہونا، تعلیم ایجوکیشن اللہ کی صفت ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں کہتا ہے، گیتا میں کہتا ہے کیا، ادارا سرو اے ویتے جانی تات میں ومیمتم، اس کو تم معمولی انسان مت سمجھو۔ اگر کوئی دنیا میں ٹوپی داڑھی والا ہے اس کو معمولی انسان مت سمجھو، بلکہ وہ میں ہوں میں۔ ٹوپی دکھ رہی ہے، سفید کرتا دکھ رہا ہے، شیروانی دکھ رہی ہے، لیکن اندر میں ہوں۔ ادارا سرو اے ویتے جانی، جس کو میرا گیان، وہ ساکشات، یہ لفظ ہے کیا، ساکشات میں ہوں۔ ساکشات کا مطلب سراپا میں ہوں اس میں۔ اور ہمارے مدرسے میں کون ہوتے ہیں؟ مدرسے میں یہی علماء ہوتے ہیں، مدرسے میں یہی حفاظ ہوتے ہیں، مدرسے میں یہی قراء ہوتے ہیں، کوئی اور تو نہیں ہوتا۔ یا کوئی اور بھینس چرانے والا مدرسے میں جا کر پڑھاتا ہے کیا؟ یا کوئی اور مکھیا ممبر مدرسے میں پڑھاتا ہے کیا؟ یا کوئی اور دانشور مدرسے میں جا کر پڑھاتا ہے، تاجر پڑھاتا ہے مدرسے میں؟ کوئی نہیں۔ مزدور پڑھاتا ہے مدرسے میں، کسان پڑھاتا ہے مدرسے میں۔ مدرسے میں پڑھانے کے لیے ہم کس کو ڈھونڈتے ہیں؟ ہم عالم دین کو ڈھونڈتے ہیں، ہم حافظ قرآن کو ڈھونڈتے ہیں، ہم قاری قرآن کو ڈھونڈتے، اور ان کے اندر جو گیان ہوتا ہے، سن لو شریمد بھگوت گیتا پر عمل کرنے والوں، شریمد بھگوت گیتا کے سے اپنے آپ کو جوڑنے والوں، اگر یقیناً آپ اپنے شریمد بھگوت گیتا کے اوپر آپ کا آستھا ہے تو آپ کبھی بھی ہمارے عالم دین پر، ہمارے ان مدرسوں پر، ہمارے ان مکاتب پر، ہمارے مسجد کے ائمہ پر، ہمارے علماء کرام پر، ہمارے وارثین انبیاء پر انگلی اٹھانے کی جرات نہیں کرو گے، کیونکہ پرماتما کہتا ہے کہ جس کو میرا گیان، ساکشات وہ میں ہوں میں، وہ حافظ نہیں ہے، گویا میں ہوں اس کے اندر میں ہوں۔ اگر کسی کے اندر حدیث کا گیان ہے اس کے اندر میں ہوں، قرآن کا گیان ہے اس کے اندر میں ہوں، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام اگر کسی انسان کے اندر ہو تو وہ یہ یوں ہے گویا کہ اسی کے اندر ہے، وہ سراپا اس کے اندر ہے۔ اسی لیے بدنام کرنے سے پہلے اس شلوک کو دیکھ لیا جائے، اس منتر کو پڑھ لیا جائے پہلے،
دھیان کے ساتھ، غور کے ساتھ، تب جا کر ہمارے اسلامک مدرسوں میں، ہمارے مساجد کے ائمہ پر، ہمارے مدارس میں پڑھانے والے علماء کرام کے اوپر کوئی الزام یا کوئی اس طرح کی بات ہونی چاہیے۔ کتنی پیاری بات کہی بتائیے، شریمد بھگوت گیتا میں یہ بات کہی گئی۔ بہت پہلے یہ منتر مجھے معلوم نہیں تھا، ابھی جب ریسرچ کے لیے گئے ہوئے تھے کسی یونیورسٹی میں، تو وہاں پر استاذ محترم نے ہم سے کہا کہ مدرسوں کے اوپر جو ایلیگیشنز لگتے ہیں ذرا اس کے اوپر دیکھو تو تعلیم، ایجوکیشن، گیان کہاں ضروری ہے۔ ہم نے جب دیکھا 2-3-4 شلوکس ہیں، لیکن مجھے 2 ہی یاد ہوئے ہیں ابھی تک، چونکہ سنسکرت لینگویج جلدی اس کے ہر ایک چیز کا الگ الگ اس کا سینٹنس ہے، ایک ورڈ ہے۔ جیسے ایک کے لیے بول دیتے ہیں نا، ایک آدمی میں کھاتا ہوں، اہم کھانے کے لیے، اہم کھدتی میں کھاتا ہوں، اہم اپوشتی میں بیٹھتا ہوں۔ لیکن ہم دو بیٹھتے ہیں، رما رمو رمہ، کھدتی کھدتو کھدتی، اہم ادھیاپک استی، میں ایک ٹیچر ہوں، اہم ادھیاپکہ، ادھیاپکا نہیں، لیڈیز ہو جائے، اہم ادھیاپک استی، اہم ادھیاپک آستی، میں ایک ٹیچر تھا۔ یہ سنسکرت میں ہر ایک کے لیے سینٹنس بدل جاتا ہے، ایک آدمی کے لیے الگ سینٹنس، دوسرے کے لیے الگ سینٹنس، تیسرے کے لیے الگ سینٹنس، ایک وچنم، دوی وچنم، بہو وچنم، ایک سنگل، دوی وچنم 2 اور بہو وچنم 3 سے ادھک، 3 یا 3 سے ادھک سینٹنس اس میں بولے جاتے ہیں۔ بہت ہی کٹھن لینگویج ہے وہ، آپ بیسک جب پڑھیں گے اس کو سمجھیں گے تو پھر آپ کو پتہ آئے گا، جلدی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو بہت سارے شلوکس ہیں تعلیم کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر، ان میں سے 2-3 تو مجھے یاد، 2 تو میں نے آپ کے سامنے پڑھے۔ یہ شریمد بھگوت گیتا کا حصہ، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضہ، جن مسائل کی ضرورت پڑ جائے آپ کو دنیا میں، شریعت کے جن فرمان کی، ان کو حاصل کرنا، ان کو جاننا، اٹس یور گریٹ رسپانسبلٹی۔ آپ بائک چلاتے ہیں تو کیا ڈائریکٹ بائک خرید کے لاتے اوپر بیٹھ جاتے ہیں کیا؟ نہیں، اس کو سیکھتے ہیں آپ۔ کوئی پیچھے بیٹھتا ہے کہ بائک چلانے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا، بیٹھتے ہیں اس پہ، ڈر بھگاتے اس کو کہ بیٹھو، اس کے بعد پھر سمجھاتے ہیں کہ ایکسیلیٹر کہاں ہے، کلچ کہاں ہے، بریک کہاں ہے، ہیرو کمپنی کی گاڑی ہے تو گیئر کیسے لگے گا اس کا، بجاج کمپنی کی ہے تو کیسے گیئر ڈالیں گے، ورنہ الٹا پلٹا ہو جاتا۔ ہاں، جو جانکار ہوتا ہے اس کو کوئی بھی گاڑی دیکھے وہ الٹا ملٹا کر کے گیئر تو لگا ہی دے گا، اوپر لگے گا یا نیچے لگے گا ہی صحیح۔ لیکن جو نیا ہوگا اس کو تو بڑی باریکی سے سمجھانا پڑتا، بیٹھو، بٹھاتے ہیں، یہ کلچ ہے، دیکھو یہ کلچ ہے، اسکوٹی نے اس میں کلچ گیئر کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا، اس میں بریک ہی سب کچھ ہوتا، یہ کلچ ہے، اس کو دباؤ گے، اس کے بعد پھر اس میں